السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتے ہیں، اور یہ کتاب جس کا نام ہے من لا یعذر الفقیہ، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ 40 پارٹس میں ریڈنگ کو کافی حد تک ہم نے اس کتاب کے اس پارٹ کو پڑھ لیا ہے، یعنی کہ یہ ہے حصہ اول جسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے کل 4 والیومز ہیں۔ ہم یہ پہلا والیوم کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ بہت انفارمیٹیو بک ہے، خصوصاً ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم اس پارٹ کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41، اور اس پارٹ کے اب ٹوٹل ہم 3 یا 4 ریکارڈنگ نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے استسقاء۔ حدیث نمبر ہے 1490 سے آغاز کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن کثیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 4 باتیں کھل کر ہونے لگیں تو 4 چیزیں ظاہر ہوں گی۔ جب زنا کھل کر ہونے لگے تو زلزلے آئیں گے، جب زکوٰۃ روک لی جائیں گی تو مویشی ہلاک ہوں گے، جب حکام فیصلہ دینے میں ناانصافی کریں گے تو آسمان سے بارشیں ہونی بند ہو جائیں گی، جب عہد شکنی ہوگی، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے گا تو مشرکین مسلمانوں پر فتح یاب ہوں گے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1491۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے مگر پھر بھی عذاب نازل نہیں کرتا تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، عمریں کم ہوتی ہیں اور تاجروں کو نفع نہیں ہوتا، درختوں کے پھل اچھے نہیں اترتے اور دریاؤں میں پانی کم ہو جاتے ہیں، بارشیں ہونی بھی بند ہو جاتی ہیں اور شریر لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1492۔ حفص بن غیاث سواد۔ حفص بن غیاث نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں کہ راستے میں ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تیری مخلوق میں سے میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں، ہم لوگ تیرے رزق سے مستغنی نہیں، ہمیں تیرے رزق کی ضرورت ہے، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو تو ہلاک نہ کر۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ چیونٹی کی یہ دعا سن کر بریکٹ کلوز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ واپس چلو، اب بغیر تمہاری دعا کے پانی برسے گا۔ اگلی حدیث ہے 1493۔ حفص بن بختری نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ بارش سے مخلوق کو سیراب کرے تو وہ بادل کو حکم دیتا ہے اور وہ زیر عرش سے پانی اٹھا لیتا ہے، اور جب نباتات اگانے کا ارادہ نہیں کرتا تو وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ مگر سمندر کا پانی تو کھاری اور نمکین ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل شیریں کر لیتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1494۔ لکھا ہے کہ اور سعدان نے انہی علیہ السلام سے روایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قطرہ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی نازل ہوتا ہے اور وہ اس قطرے کو وہاں رکھ دیتا ہے جہاں اس کے لیے جگہ مقرر ہے۔ اگلی حدیث ہے 1495۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اہل دنیا کو خلق کیا اس وقت سے اب تک کوئی دن ناغا نہیں جاتا، ہر روز پانی برستا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1496 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا صرف
اسی مقدار سے نکلتی ہے جتنی اہل زمین کے لیے مناسب ہو، سوائے زمانہ عاد کے، عین الف دال، سوائے زمانہ عاد کے، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے موکلین کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر نکلی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی، اور پانی بھی صرف اسی مقدار سے برستا ہے جتنا اہل زمین کے لیے مناسب ہو، سوائے زمانہ نوح کے، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے موکلین کے قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ بھی ایک سوئی کے ناکے کے برابر نکلا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا۔ اگلی حدیث نمبر ہے 1497۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادل بارش کی چھلنی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہر وہ شے جس پر یہ گرے فاسد اور خراب ہو جائے۔ اور یہ حوالہ ہے حمیری نے قرب الاسناد صفحہ نمبر 84 پر مسند حدیث میں اسے بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ 1498 نمبر ہے حدیث کا۔ اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راد دال کے متعلق دریافت کیا کہ یہ راد کیا کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسے مرد کے مانند ہے جو اونٹ پر سوار ہے، اس کو ہکاتا ہے اور اس طرح گونجتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، یہ بجلی کیا ہے؟ فرمایا یہ ملائکہ کے کوڑے ہیں جس میں وہ بادل کو مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بارش کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہاں ان کو ہکا کر لے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1499 نمبر پہ کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راد دال، راد ایک ملک کی آواز ہے اور برق اس کا کوڑا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1500، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ راد مچھر سے بڑا اور شہد کی مکھی سے چھوٹا ملک ہے۔ جو کوئی راد کی آواز سنے اسے چاہیے کہ کہے سبحان الراد بحمد والملائکۃ من خیفتہ، یعنی پاک ہے وہ ذات راد جس کی حمد کی تسبیح کرتا ہے اور ملائکہ جس سے خوف کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1501۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے اصحاب فرعون کے پاس آئے اور بولے دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، ایسے حالت میں تو ہم لوگوں کی ہلاکت ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا آج تم لوگ واپس جاؤ۔ پھر جب رات ہو گئی تو دریائے نیل کے وسط میں گیا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا اے اللہ تجھے علم ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس دریا میں سوائے تیرے کوئی پانی نہیں لا سکتا، لہٰذا ہم لوگوں کے لیے اس میں پانی لا دے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوتے دریائے نیل میں پانی ٹھاٹے مارنے لگا۔ اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نماز استسقاء صرف سحر میں پڑھی جائے تاکہ آسمان نظر آئے، اور نماز استسقاء سوائے مکے کی مسجد کے اور کسی میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اس میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ روایت تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر، قرب الاسناد صفحہ نمبر 62 پر وہب بن وہب ابو البختری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے، اور وہ ایک ضعیف راوی ہے۔ جی یہ پڑھ لیا ہم نے اس کا حوالہ۔ ساتھ ہی پھر لکھا ہے آگے کہ اور جب تم نماز استسقاء پڑھنے کا ارادہ کرو تو جس دن تم یہ نماز پڑھو وہ دن شنبہ کا ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بھی اس میں حوالہ دیا ہوا ہے حاشیے میں کہ جس طرح خالد بن عبداللہ قصری کے غلام نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 462 پہ۔ اور ابھی ہم نے حوالہ جان لیا، یہ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس روز تم اس طرح نکلو جس طرح نماز عید کے لیے نکلتے ہیں، اعلان کرنے والے تمہارے آگے آگے اعلان کرتے ہوئے چلیں یہاں تک کہ تم نماز کی جگہ پہنچو، اور لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھو، پھر ممبر پر جاؤ اور خطبہ پڑھو، اور تمہاری ردا کا جو حصہ تمہارے دائیں جانب ہے اس کو بائیں جانب کر لو، اور جو حصہ بائیں جانب ہے اسے داہنے جانب کر لو، اور پھر قبلے کی طرف رخ کرو اور 100 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہو، پھر اپنے دائیں جانب ملتفت ہو اور 100 مرتبہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہو، اور پھر اپنے بائیں جانب ملتفت ہو اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہو، پھر مجمع کی طرف رخ کرو اور 100 مرتبہ بلند آواز سے الحمدللہ کہو، پھر
تم اور سارے لوگ بلند آواز سے بارش کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ تمہیں مایوس واپس نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ پوری روایت تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر عبداللہ بن بکیر سے مروی ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے۔ یہ حوالہ پڑھ لیا۔ اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1502۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو سیراب کر دے، اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ اور یہاں پر مکمل ہو گیا ہے ترجمہ۔ پھر لکھا ہے آپ اس دعا کی تکرار 3 دفعہ کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 1503۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے نماز استسقاء کے موقع پر خطبہ دیا اور کہا۔ اب سامعین یہ جو خطبہ ہے یہ پورے 1 صفحے پر مشتمل ہے، طویل ہے۔ آئیے ہم سب اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمے کا آغاز ہے بریکٹ کے ساتھ کہ اس اللہ کی حمد جو وسیع نعمتیں دینے والا ہے، غم وہم کو دور کرنے والا اور انسانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمام آسمانوں کو اپنی کرسی کا پایا بنایا اور پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنایا، زمین کو بندوں کے لیے گہوارہ بنایا، اس کے ملائکہ ان سب کے ارد گرد ہیں اور حاملین عرش ان کی پشت پر ہیں۔ اس نے اپنی قوت سے ارکان عرش کو قائم کیا اور اپنے نور سے آفتاب کی شعاؤں کو چمکایا، اور پھر آفتاب کی شعاؤں نے ظلمت کو ڈھانپ لیا۔ اس نے زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کیے، چاند کو منور کیا، ستاروں کو جگمگایا، پھر بلندی کی طرف متوجہ ہوا، اس پر اپنا اقتدار دکھایا، اسے پیدا اور مستحکم کیا، اسے کھڑا کیا، اس کی حفاظت کی، تو ہر متکبر کی نخوت اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی اور ہر مسکین کا افلاس اس کے سامنے دست طلب بڑھانے لگا۔ اے اللہ میں تجھے تیرے درجہ رفیع علو مرتبت ریف یہ عین و عین لام واو حمزہ بڑی مرتبت اور تیرے کمال فضل اور تیرے وسیع راستے کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اس لیے کہ انہوں نے تیری اطاعت کی اور لوگوں کو تیری عبادت کی طرف دعوت دی، تیرے عہد کو پورا کیا، تیرے احکام نافذ کیے، تیری ہدایت کا اتباع کیا۔ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبی ہیں اور تیرے ان پیغامات کے امین ہیں جو تو نے اپنے بندوں کے پاس بھیجے ہیں، تیرے احکامات پر قائم ہیں، تیرے اطاعت گزار بندوں کی مدد کرنے والے اور تیرے نافرمان بندوں کے عذر کو قطع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنی رحمت کے جن جن لوگوں کو حصے دیے ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور تیرے ڈھیروں عطیات دینے کی وجہ سے جن لوگوں کے چہرے بشاش ہیں ان سے زیادہ بشاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بنا دے، اور لوگوں سے زیادہ اپنی رحمت کا حصہ انہیں عطا فرما، اور ان لوگوں سے زیادہ ان کی امت کی صفوں کو اپنی جنت میں داخل فرما، اس لیے کہ انہوں نے کبھی پتھروں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی درختوں کی پرستش نہیں کی، کبھی شراب کو حلال نہیں سمجھا اور کبھی خون نہیں پیا۔ اے اللہ جب کہ ہم لوگوں کو بے حد تنگیوں سے گھیرا ہے، جب کہ ہم لوگوں پر حد درجہ مشکلات آن پڑی ہیں، جب کہ ایوب نے ہمیں دانتوں سے پکڑ لیا ہے، جب کہ کذب و افطرا نے ہم پر پورا قبضہ جما لیا ہے، جب کہ ہم لوگوں پر قحط سالیوں نے یلغار کر دی ہے، جب کہ یہ برسنے والے بادل ہم لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جب کہ ہمارے بوڑھے اونٹ پیاس سے بلبلا رہے ہیں، تو ہم لوگ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہر بدحال و پریشان کی امید اور ہر طلبگار کا بھروسہ ہے۔ ہم لوگ تجھے اس وقت آواز دے رہے ہیں جب لوگوں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، بادل پانی نہیں برسا رہا ہے، چرنے والے جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ اے حی و قیوم ہم لوگ تجھ سے اتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں جتنی درختوں اور پھولوں اور ملائکہ کی صفوں اور ان سے برسنے والے بادلوں کی تعداد ہے کہ تو ہم لوگوں کو مایوس نہ پلٹا۔ ہم لوگ
لوگ ہم لوگوں سے ہمارے اعمال کا مواخذہ نہ فرما، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، بلکہ ہم لوگوں پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر ایسے برسنے والے بادلوں کے ذریعے جن سے ندی، نالے، گڑھے، تالاب سب بھر جائیں گے، گھاس اور پودے رویدہ ہو جائیں اور درختوں پر پھل لٹکنے لگیں، تو پھولوں کو شگفتہ کر کے اپنے شہروں میں جان ڈال دے، اور اپنی طرف سے جلد از جلد بہت برسنے والے ایسے منفعت بخش بادل بھیج جو اس وسیع علاقے کو سیراب کر دیں، اور اپنے بھیجے ہوئے ملائکہ کو دکھا دے کہ مردہ میں تو اس طرح جان ڈالتا ہے، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں ان کو اس طرح نکالتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو گرج اور چمک کے ساتھ برسنے والے اور چراگاہوں کو سیر کرنے والے بادلوں سے سیراب کر، جس سے ندی نالے زور شور سے بہنے لگیں، اور ان بادلوں کے زیر سایہ ہم لوگوں پر باد سموم نہ چلے اور نہ منحوس سردی ہو، اس کی چمک ہم پر بجلی گرائے، نہ اس کی بارش کا پانی تلخ و نمکین ہو کہ پودے جل کر راکھ ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم شرک اور اس کے مقدمات سے، ظلم اور اس کے پرعز مصائب انجام سے، اور فقر اور اس کے اسباب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے خیر کے مراکز سے خیر عطا کرنے والے، برکتوں کے معدن سے برکتیں بھیجنے والے، یہ برسنے والے بادل تیری طرف آتے ہیں، تو ہی فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ ہم لوگ خطا کار اور گناہ گار ہیں، تو مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرنے والا ہے، اور ہم لوگ تجھ سے اپنے گناہوں کی کثرت کی مغفرت چاہتے ہیں اور اپنی خطاؤں سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، اب ہم لوگوں پر ایسے بادل بھیج جن میں گرج و چمک نہ ہو اور مسلسل موسلا دھار برسے۔ ہم لوگوں کو ایسی بارش سے سیراب کر جو بہت وسیع علاقے میں ہو، اس کی بڑی بڑی بوندیں برکت اور نفع بخش ہوں، جو ایک پر ایک گریں، ایک قطرے کے پیچھے دوسرا قطرہ آئے۔ ایسے بادل نہ ہوں کہ جن میں بجلی کی چمک اور رعد کی جھوٹی کڑک ہو، اور پانی نہ برسے، اور نہ باد شمالی جو کہ تیز چلے اور بادلوں کو اڑا کر لے جائے۔ تیری طرف سے سقایت سین قاف الف یہ تے کا یہ اہتمام ہو کہ بادلوں کے دل اور تہ بتہ گھٹائیں زمین سے زیادہ اوپر نہ ہوں، اور بارش ہو تو قطروں کے تار بند جائیں، اور یہ سب کے لیے حیات بخش ہوں، تالاب اور وادیاں پانی سے بھر جائیں، جس سے سبزے اگیں، کھیتیاں لہلہائیں، شاخیں سرسبز ہوں، چراگاہیں آباد ہوں، گھاس کثرت سے اگائے، یہاں پہ آگ لکھا ہے اگ آئے، اور یہاں سے کے بسنے والوں کے لیے یہ خیر جاری ہو، اور تیرے بندوں میں جو مالی حیثیت سے کمزور ہوں وہ بھی خوشحال ہو جائیں، تیری آبادیوں میں جان پڑ جائے، اور تیرے پھیلے ہوئے رزق سے فیضیاب ہوں، تیری رحمت کے چھپے ہوئے خزانے ابھر کر سامنے آ جائیں، اور یہ رحمت عام لوگوں پر بھی ہو جو تجھ سے پھرے ہوئے ہوں، اور جو لوگ قحط زدہ ہیں ان کی چراگاہیں سرسبز ہو جائیں، جو لوگ خشک سالی کے شکار ہیں اس کی برکت سے وہ بھی جی اٹھے، میدانوں کے تالاب پانی سے لبریز ہو جائیں، درختوں میں پتے اور پھولوں کے شگوفے پھوٹنے لگیں، جنگلی جانوروں پر گہری سبزی آ جائے، اور ہم لوگوں پر مایوسی کے بعد یہ احسان عام اور بخشش عمومی جو تو اپنے وحشی اور پالتو جانوروں پر اور پریشان حال مخلوقات پر کرے گا، اس کے لیے تو ہمارے شکر کا مستحق ہوگا۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو صرف تجھ سے ہی امید ہے اور صرف تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے باطن سے واقف ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو اس بارش کو اب مزید نہ روک، اور ہم میں جو بے وقوف و ناسمجھ ہیں ان کے اعمال کا ہم لوگوں سے مواخذہ نہ کر، ان لوگوں کی مایوسی کے بعد ان کے لیے پانی برسا دے، اپنی رحمت کو پھیلا دے، بے شک تو مالک اور لائق حمد ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا خطبے کا۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام رونے لگے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے۔ اب جو مولا نے عرض کیا وہ 4 لائنوں پر مشتمل ہے، آئیے اس کا ہم مل کر تسلی سے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بریکٹ یہاں پہ سٹارٹ ہوا کہ میرے مالک، ہمارے پہاڑ پھٹے جا رہے ہیں، ہماری زمینیں خاک اڑا رہی ہیں، ہمارے چوپائے پیاسے ہیں، اور ہم لوگ اور یہ سب جانور پریشان ہیں اور اپنی چراگاہوں میں مارے حیران پھر رہے ہیں، اور اس طرح چیخ رہے ہیں جیسے کوئی زن پسر
کر مردہ چیخ چیخ کر رو رہی ہو۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ آسمان سے پانی برسنا رک گیا، ان کی ہڈیاں پسلیاں نکل آئیں، ان کے جسموں پر گوشت نہیں رہ گئے، ان کی چربیاں پگھل گئیں، تھنوں سے دودھ ختم ہو گیا۔ پروردگار تو ان بکریوں اور ان اونٹنیوں پر ترس کھا اور ان کے چراگاہوں میں حیران پھرنے اور اپنے باڑوں کے اندر رونے پر رحم فرما۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، بریکٹ کلوز ہوا۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1504، لکھا ہے اور ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسقاء کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ کھڑے ہی ہوتے تھے کہ بارش ہو جاتی تھی۔ نیز فرمایا نماز سے پہلے خطبہ فرمایا کرتے تھے اور قرات بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1505، لکھا ہے اور ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء میں اپنی ردا کو الٹ کر کیوں اوڑھتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے اور اپنے اصحاب کے درمیان ایک علامت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک سالی کو ہریالی سے بدل دیا ہے۔ اور یہ اس میں حوالہ دیا گیا ہے مصنف نے علل الشرائع میں اردو ترجمے میں صفحہ نمبر 373 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 1506۔ ایک مرتبہ اہل کوفہ کا ایک گروہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، ہمیں آپ استسقاء کی دعا پڑھا دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسن علیہ السلام سے کہا اے حسن تم ذرا دعائے استسقاء پڑھ دو۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ اب جو یہ دعا پڑھی وہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ مولا نے جو یہ دعا پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بریکٹ میں ترجمے کا آغاز ہے کہ اے پروردگار آسمان کے دروازے کھول اور موج در موج پانی سے بھرے ہوئے تہ بتہ بادلوں کو اٹھا جس سے لگاتار بارش ہو۔ اے وہاب ہم لوگوں کو سیراب کر اپنی بھرپور بارش سے کہ جل تھل ہو جائے اور بارش کی رکاوٹوں کو دور کر کہ کھل کر بارش ہو اور پانی کو ندی نالوں کے اندر بہانے میں جلدی کر۔ اے وہاب اے کارساز تو ہم لوگوں کو سیراب کر کبھی تیز بارش سے، کبھی ہلکی بارش سے، کبھی شبنم سے، کبھی بہت وسیع اور کافی پھوار سے جو پاک و مبارک ہو اور چکنے پہاڑوں اور چوڑے میدانوں اور پتھریلی زمینوں پر برسے اور وہ سب پانی میں چھپ جائیں اور ڈوب جائیں، اور ہمارے میدانوں اور پہاڑوں اور دیہاتوں اور شہروں کو سیراب کر تاکہ چیزوں کے نرخ کم ہو جائیں اور ہماری کھیتی باڑی میں اور آبادیوں میں برکت دے۔ ہم لوگوں کو دکھا دے کہ رزق موجود ہے، مہنگائی ختم ہوئی، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی دعائے استسقاء پڑھو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ آئیے یہ بھی ایک پیراگراف پر مشتمل ہے، ہم جانتے ہیں اس دعا کے حسین الفاظ۔ بریکٹ میں اے اللہ، اے جہاں سے خیر کا امکان ہے وہاں سے خیر عطا کرنے والے اور رحمتوں کے کانوں سے رحمتیں نازل کرنے والے، اور جو لوگ برکتوں کے اہل ہیں ان پر برکتیں جاری کرنے والے، برسنے والے بادل تیری ہی طرف سے آتے ہیں، تو ہی فریاد رس ہے اور تجھ ہی سے فریاد کی جاتی ہے۔ ہم لوگ خطا کار اور گناہ گار ہیں اور تو مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہم لوگوں پر ایسے بادل بھیج جو جم کر برسیں اور ان میں گرج و چمک نہ ہو۔ ہم لوگوں کو ایسے بادل سے سیراب کر جو بہت برسنے والا ہو، جو پودے اگانے والا، وسعت اور کشادگی پیدا کرنے والا ہو، مسلسل اور موسلادھار ہو، جسے زمین ہضم کر سکے، جس سے پودے نشوونما پائیں اور انہیں سرسبز و شاداب بنائیں۔ پانی بہے تو پہاڑوں میں سرسراہٹ کی آواز ہو اور اوپر سے گرے تو کھن کھناہٹ پیدا ہو، ہر طرف بوندیں ٹپکائے اور وہ بوندیں ایک دوسرے پر گریں اور ٹکرائیں، ان میں برق و رعد کی جھوٹی گرج و چمک نہ ہو، تاکہ تیرے ضعیف اور کمزور بندے بھی زندگی بسر کر سکیں اور تیری مردہ آبادیوں میں جان پڑ جائے، اور یہ ہم لوگوں پر بڑا احسان ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر دعا کا ترجمہ مکمل ہوا، بریکٹ کلوز ہوا۔ لکھا ہے کہ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے زوردار پانی برسا دیا۔
اب آگے لکھا ہے کہ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے ابا عبداللہ، کیا ان دعاؤں کی ان دونوں شہزادوں کی تعلیم دی گئی تھی؟ کیا ان دعاؤں کی ان دونوں شہزادوں کو تعلیم دی گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں پر افسوس، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اہل بیت کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہیں۔ اب اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نمبر ہے 1507۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نماز استسقاء کے لیے نکلے تو میرے والد عباس سے کہا کہ آپ انہیں اٹھیں اور اپنے رب سے طلب باران کی دعا کریں، اور خود کہا کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہوں۔ چنانچہ عباس اٹھے اور حمد و ثنائے الہی بجا لانے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی، اور یہ جو دعا ہے یہ ایک چھوٹے پیراگراف پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے پاس بادل بھی ہیں اور پانی بھی ہے، لہٰذا بادل کو پھیلا کر ان میں پانی انڈیل دے اور پھر وہ پانی ہم لوگوں پر برسا دے۔ درختوں کی جڑوں کو مضبوط کر اور شاخوں کو ثمردار کر۔ اے اللہ، ہم لوگ اپنے جانوروں اور چوپایوں کی ترجمانی کرنے تیری بارگاہ میں آئے ہیں جن میں قوت گویائی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اپنے نفوس اور اپنے اہالیان شہر کی شفاعت کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم لوگ تیرے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے اور تیرے سوا کسی اور کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو وسیع تر سقائیت کر جو نفع بخش ہو، ایسی بارش سے کہ جو زمین کو ڈھانپ لے اور ہمہ گیر ہو۔ اے اللہ، ہم لوگ تجھ سے ہر بھوکے کی بھوک کی اور ہر عریاں کی عریانی کی اور ہر خوف زدہ کے خوف اور ہر فاقہ کشی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ دعا مکمل ہو گئی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس طرح انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ تو یوں سامعین، ہم نے نماز استسقاء کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات جان لی ہیں، اور ہم اب جب بھی ہم پر ایسا کوئی وقت آئے گا تو ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے الفاظ ائمہ علیہ السلام کے وہ یہ الفاظ ہوں گے کہ جن کو ہم پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی ریکارڈنگ کے حوالے سے میں آپ کو کچھ معلومات دے دوں، بس ہم بہت ہی انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم بیٹھ کر پڑھیں گے نماز کسوف، کاف سین واف و زلزلہ اور سیاہ آندھی کی نماز اور اس کا سبب۔ تو آئیے پھر یہ چیز بھی ہم یقیناً ان مراحل سے گزرتے ہیں، تو جب ایسا وقت آئے گا تو ہم ائمہ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق آگے چلیں گے، اور ہم اس میں ساتھ ساتھ اور بہت کچھ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اس نشست سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔